گھروں میں چھپ چھپ کے مجلسیں ہوا کرتی تھی, لوگ کھل کے مجلسوں میں نہیں جا سکتے تھے. پھر وہ وقت آیا کہ قائد سندھ جناب الطاف حسین بھائی جو ہر مظلوم کے نہیں اعظم بھائی, میں ویسے تو بلوچ نہیں ہوں, میں مہاجر ہوں. میرے والدین کا تعلق یو پی لکھنؤ انڈیا سے ہے, اور میں بڑے فخر سے اپنے آپ کو ہندوستانی مانتی ہوں. تو میں ہندوستانی بھی ہوں, میں سندھی بھی ہوں, میں بلوچ بھی ہوں, اور مجھے آپ بگٹی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ سوئی کی بلوچستان کی بیٹی بھی کہہ سکتے ہیں. میں سندھ کی بھی بیٹی ہوں, میں بلوچستان کی بھی بیٹی ہوں. میں الطاف بھائی نے یہ سکھایا کہ سب ہمارے اپنے اور ہم سب کے ہیں, ہر مظلوم ہمارا ہے اور ہم ہر مظلوم کے ہیں. تو اس لیے بلوچستان سے میری محبت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ میرا ایک بڑا لمبا عرصہ بلوچستان میں اور بلوچ بھائی بہنوں کے ساتھ میں گزرا ہے. تو خیر بہرحال جب 80s میں ہم لوگ کراچی آ گئے تھے تو وہاں پہ محرم اس طرح سے گزرا کرتا تھا. پھر الطاف بھائی نے یہ کیا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں, ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور جو شیعہ امام بارگاہ ہوتے تھے اس پہ سنی بھائیوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی, جو سنی مساجد ہوتی تھی اس پہ شیعہ بھائیوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی. پوری رات چاہے سردی ہو, گرمی ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, سب کو ڈیوٹی دی جاتی تھی کہ جلوس کی حفاظت کریں, چاہے وہ ربیع الاول کا جلوس ہو, محرم کا جلوس ہو, مجلس ہو, کوئی اور درس و تدریس کا کوئی بھی چیز ہو, تو باقاعدہ ڈیوٹیاں لگا کرتی تھی. سب کو اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی مساجد کا, امام بارگاہوں کا خیال رکھا جاتا تھا, اور اگر کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی ذرا سی بھی بات ہو جاتی تھی تو اس علاقے کے جو ذمہ دار ہوا کرتے تھے, یونٹ انچارج ہوا کرتے تھے, سیکٹر کمیٹیز ہوا کرتی تھی, زونل کمیٹیز ہوا کرتی تھیں, وہ ذمہ دار قرار پاتے تھے کہ تمہارے علاقے میں, آپ کے علاقے میں یہ بات ہوئی کیسے. تو ایک بڑا سخت چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا جس کی وجہ سے پورے کراچی سے شیعہ سنی فسادات ختم ہو گئے. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ کبھی صحابہ اکرام کے نام پہ کون مسلمان ہوگا جو صحابہ اکرام کے نعوذ باللہ ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی سکے, کوئی غلط سوچ بھی اپنے ذہن میں لے کے آ سکے. کوئی مسلمان یہ کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ ایک سازشیں ہیں, جان بوجھ کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, جان بوجھ کے باتوں کو اس طرح سے ہوا دی جاتی ہے. کچھ کے کچھ جیسے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں, ان کا ایک جملہ ہے کہ اس بات کے تناظر میں آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہو, اس کو بنا کے کچھ اور پیش کر دیا جاتا ہے, مگر یہ باقاعدہ گیم کیا جا رہا ہے. اس سے اگر جو ابتری پھیلے گی, جو وہ قوم جو پہلے ہی کرونا کی ماری ہوئی ہے, وہ قوم جو پہلے ہیپیٹائٹس کی ماری ہوئی ہے, ایڈس کا شکار ہے, دنیا جہان کی بیماریاں ہیں, ہمارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, ہمارے وسائل نہیں ہیں, ہماری خواتین مر رہی ہیں, ہم لوگ بے روزگاری سے کراچی سے کشمیر تک ہمارے شہری, ہمارے سارے بھائی بہن موت کا شکار ہیں, بھوکے فاقے افلاس کا شکار ہیں, جبکہ سندھ دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے. ہر قسم کے ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہم وہ ہیں جو صرف ایک کراچی سے اتنا جنریٹ کرتے ہیں ریونیو جس سے پورا پاکستان پل رہا ہوتا ہے. تو آپ سندھ کے وسائل کھا گئے, آپ بلوچستان کے وسائل کھا گئے, آپ کے پی کے فاٹا کے وسائل کھا گئے, آپ نے گلگت بلتستان کو آپ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا, آپ نے سرائے کی بیلٹ کو جو ہے بھاولپور اسٹیٹ کو آپ نے پورا تباہ برباد کر دیا. آپ ہر ایک کو تباہ برباد کر دینا چاہتے ہیں. تو آپ کی سازشوں کو ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ جھنگ میں ہونے والی شیعہ سنی فسادات ہوں یا کراچی میں ہونے والے فسادات ہوں, کہیں پہ بھی ہو, اس کے پیچھے جو بھی ہے صرف یہ وردی ہے جو یہ دہشت گردی پھیلا رہی ہے, جو یہ تباہی پھیلانا چاہتی ہے, ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. بولنے دیں قمر بھائی, لوگ اس طرح سے بولتے ہیں, ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ اس لیے ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ آج نہیں ریئلائز کریں گے تو ان کو, چاہے وہ عمران اسماعیل ہو, وہ عارف علوی ہو, وہ خالد مقبول ہو, عامر خان ہو, آفاق ہو, کمالو ہو, فاروق ستار ہو, کوئی بھی ہو, قادر مکسی ہو, ایاز پلیجو ہو, اور جو بھی وڈیور ہیں, اتنے سارے ہیں. تو یہ اگر آج ان کو نہیں احساس ہو رہا اور یہ سندھ کو بیچ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کو بیچ کے یہ اپنا وسائل لے کے مزے سے نکل جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. سندھ کی عوام کے وسائل کو ہم کسی کو بیچ کے نہیں نکلنے دیں گے. سندھ کی زمین سندھیوں کی ہے, سندھ کی زمین کے مالک سندھی ہیں, سندھ کے وسائل کے مالک سندھی ہیں. ہم سب
سندھ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ہم سب سندھی ہیں. یہ تمام وسائل ہمارے ہیں, یہ تمام زمین ہماری, یہ پانی ہمارا, یہ سمندر ہمارا, یہ جزائر ہمارے. ہم کسی کو یہ اس کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. تو دیکھیے شیعہ سنی فساد کی میں نے بات کی, وہ ایک باقاعدہ سازش ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر عادل خان کا مرڈر کیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا, الطاف بھائی نے بھی اس پہ تعزیت کی, ہم سب اس پہ تعزیت کرتے. لیکن آج آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ یہ پھر اورنگزیب فاروقی جیسے لوگ یہ جو سامنے آئے, اور پھر ایک پوری کلادم تنظیموں کا آج اجلاس ہوا, اور انہی نے ایک سرکولر نکالا, اور انہی نے یہ ساری باتیں کی کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے جمعے کو, کمنگ فرائیڈے کو یہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے. پرامن پروٹیسٹ ہوگا ان کا. یہ تو کلادم تنظیمیں ہیں, یہ وہی تنظیم ہے, یہ وہی سارے لوگ ہیں جو مختلف تنظیمیں جنہی نے پہلے یہ نکالا تھا توہین رسالت, توہین صحابہ کے نام پہ انہی نے ریلی نکالی تھی. اور کیا کیا تھا انہی نے جا کے مسنگ پرسنز کے کیمپ پہ, کراچی پریس کلب پہ جا کے انہی نے حملہ کر دیا. وہ نہتے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دکھوں کے مارے پریشان حال, اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں. وہ بہن, وہ بیٹیاں, وہ بچے, وہ بزرگ وہاں آ کے کراچی پریس کلب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے سندھی بلوچ بھائی بہن, وہ آ کے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کراؤ. اگر انہی نے کوئی گناہ کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, تو عدالت میں پیش کرو. مگر کیا کیا یہ اورنگزیب فاروقی, یہ لدھیانوی اور یہ ساری جو کلادم تنظیمیں ہیں, یہ فوج کی پراکسیز ہیں. انہی نے کیا کیا, انہی نے جی ضرور, سندھ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ میرے بھائی, سندھ کی بات ہو رہی ہے, بلوچستان کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم تو بار بار بتاتے رہے, لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اسلام کا کارڈ استعمال کر کے جو سڑکوں پہ نکلے ہیں یہ کلادم تنظیمیں, یہ فوج کی پراکسیز, یہ ISI کی پراکسیز, چاہے یہ جماعت اسلامی ہو, یہ لدھیانوی گروپ ہو, یہ اورنگزیب فاروقی گروپ ہو, یہ وہی لوگ ہیں جو پھر کراچی پریس کلب کے اوپر جائیں گے, پھر کراچی پریس کلب پہ بیٹھے ہوئے مظلوم اور پریشان حال ان خاندانوں کو کے اوپر حملے کریں گے, پھر یہ امام بارگاہوں اور مسجدوں پہ حملے کریں گے. ان کا کوئی کام پرامن نہیں ہوتا ہے. ان کی ہر سازش یہی ہے کہ کسی طرح سے شہر میں شیعہ سنی فسادات کیے جا سکیں, شہر کو امن کو تباہ کیا جا سکے, تاکہ فوج تو رینجرز تو آلریڈی موجود ہے, فوج بھی موجود ہے, اور ہاکس بے پہ جو انہی نے پورا پورٹ بنا کے چائنا کی اتنی بڑی تعداد میں انہی نے فوج اتاری ہے, وہ فوج بھی شہر میں داخل ہو جائے گی, تو اس کے بعد ہمارا آپ کا ہی قتل عام کیا جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. تو اس جمعے کو ہونے والی اس ریلی سے جو یہ کلادم تنظیمیں, یہ جو فوج کی پراکسیز ہیں, ان کے اس سازش سے آپ سب لوگ بہت بہت احتیاط کریں, بہت دیکھیے گا, بہت کیئرفل رہیے گا, اور ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا, ایک دوسرے کے تحفظ کا خیال رکھیے گا. پھر میں واپس آتی ہوں سندھ کے معاملے کی طرف کہ الطاف بھائی کے نے جس طرح سے ابھی خطاب کیا تھا 3 دن پہلے, ان کے خطاب کو سنیے گا کہ انہوں نے کس طرح سے سندھ کے جتنے یہ جزائر ہیں, کراچی کے جزائر ہیں جن میں چرنا آئی لینڈ ہے, ہاکس بے ہے, بھٹ آئی لینڈ ہے, بنرو آئی لینڈ ہے, اتنے سارے 12-15 ہمارے جزائر ہیں, وہ سارے اٹھا کے انہی نے چائنا کو بیچ دیے ہیں. اس کے اوپر آ کے کیا 5-5 کروڑ کے 10-10 کروڑ کے یہ فلیٹس, کیا میں آپ یا ہم میں سے کوئی خرید سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں خرید سکتا ان کو, ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے فوج قابض ہوگی, چائنیز آ کے قابض ہوں گے سندھ کی زمین پہ. پھر میں کہنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے پنجابی بھائی بھی ہیں جو بہت ظلم کا اور اس فوج کے ظلم کا شکار ہیں, لیکن وہ تمام افراد جو چاہے وہ پنجابی ہوں, سندھی ہوں, بلوچ ہوں, مہاجر ہوں, پختون ہوں یا کسی بھی جگہ سے ہوں, یہ زردار جو ہیں, یہ جاگیردار, یہ سرمایہ دار, یہ وڈیرے, یہ سب ان کی کوئی قومیت نہیں ہوتی ہے. یہ فوج کے بوٹ چاٹ ہیں, یہ عوام کے دشمن ہیں, 98% مظلوموں کے دشمن ہیں. وہی آ کے یہاں پہ قابض ہوں گے, وہی غریب پنجابی وہاں پہ بھی مرتا رہے گا, سندھی یہاں پہ بھی مرتا رہے گا, بلوچ بھی مرتا رہے گا, پختون بھی مرتا رہے گا. میرے اور آپ کی فلاح و بہبود سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کسی کا کچھ تعلق نہیں ہے.
تو اس بات کو سمجھیے کہ 15 اکتوبر کو بھی ہمیں نکلنا ہے، 17 اکتوبر ہو یا کوئی جو بھی کیا جا رہا ہے، جو بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل رہا ہے، کچھ بھی کیا جا رہا ہے، ہمیں سب کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا ہے، سب کا ساتھ دینا ہے. یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے. سندھ کے وسائل کو بیچنے کے بعد دیکھیں، میں نے پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گی، زمین بیچ دی، دریائے سندھ بیچ دیا، ہمارا میٹھا پانی بیچ دیا، ہمارا سمندر بیچ دیا، ہمارے جزائر بیچ دیے. اس کے بعد اب باری ہوگی انسانوں کے بیچنے کی. آپ اگر اس کے لیے تیار ہیں، جو بھی ہیں، آپ کا نام کیا نام ہے؟ اظہر خان. تو اظہر خان صاحب، گھر میں جتنی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، یاد رکھیے ان سب کی دام لگ چکے ہیں، سب کی پوری لسٹیں چائنا کو مل چکی ہیں. سب بہن بیٹیوں کو یہ لوگ لے جائیں گے. آپ بیٹھ کے یہاں پہ ڈھول بجاتے رہیے گا، اوٹ پٹانگ بے وقوفی کی باتیں کرتے رہیے گا. لعنت ہو تو پھر لعنت تو بھائی آپ کی عقل پہ ہونی چاہیے کہ جو اتنی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. تو لعنت تو یہ آپ کی سوچ پہ ہونی چاہیے کہ آپ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل اعظم بھائی، قمر بھائی، بالکل صحیح بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، یا تو یہ عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں یا یہ بک چکے ہیں، جو بھی ہے واللہ عالم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس طرح کے سارے لوگ جو ہیں یہ سندھ کے دشمن ہیں، یہ ہمارے آپ کے دشمن ہیں، یہ ہماری عزتوں کے دشمن ہیں. اور یہ لوگ سوچنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے. لیکن آج نہیں سوچیں گے تو چاہے وہ عارف علوی ہوں، وہ عمران اسماعیل ہوں، وہ علی زیدی ہوں، یا یہ قادر مکسی جیسے لوگ ہوں، یا خالد مقبول، عامر خان آفاق جیسے لوگ ہوں، یہ سب بہت پچھتائیں گے. کیونکہ جب سب غلامی میں چلے جائیں گے تو ان کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا. غدار تو غدار ہوتا ہے، وہ آج نہیں تو کل وہ اس کو اس کا حصہ ملے گا، اس کو اس کا سبق ملے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ فوج آج ان کو منہ لگا رہی ہے، فوج ان کو منہ نہیں لگا رہی ہے. فوج ان کو استعمال کرے گی اور پھر اٹھا کے فلش کر دے گی، جیسے کہ کسی بھی گندگی کو فلش کر دیا جاتا ہے. ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی